اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ تو الحمدللہ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے قرآن کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ قرآن مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، لیکن تھوڑی سی محنت تو ہر کام میں ضروری ہوتی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ انڈا فرائی کرنا آسان ہے یا انڈا بوائل کرنا آسان ہے؟ بتائیے، فرائی کرنا آسان ہے یا بوائل کرنا آسان ہے؟ بوائل کرنا۔ جی بوائل بوائل کرنا بالکل بوائل کرنا آسان ہے، لیکن کیا بوائل وہ خود ہو جائے گا؟ اس کے لیے بھی تو تھوڑی سی نہیں، ایفرٹ کرنی پڑے گی نا۔ انڈا نکالیں گے ہم فریج سے، اس کو پین میں رکھیں گے، پانی بھریں گے، انڈے کو بیچ میں ڈالیں گے، آگ لگائیں گے، پھر وہ ایک ٹائم پیریڈ دیکھیں گے اس کو، پھر وہ بوائل ہوگا۔ جو اگر آپ نے فل بوائل کرنا ہے، اگر صحیح ٹائم بھی نہیں دیکھیں گے، کھڑے نہیں رہیں گے، تو وہ ہاف بوائل ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے اوور کک ہو جائے۔ لیکن محنت ہر چیز کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ آسان ہی کیوں نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بے شک قرآن آسان ہے، لیکن تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے ہر کام کے لیے۔ تو الحمدللہ سفر کا آغاز تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے، تو انشاءاللہ ثابت قدم رہنے کے لیے بھی ہم نے زور لگانا ہے، ایفرٹ کرنی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورہ فاتحہ کی 6 اور 7ویں آیت کو۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم عربی دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بریک ہو رہے ہیں، ان کے معنی، واحد جمع، سب کچھ ہم لے کے چلتے ہیں اس کو آگے۔ اور گرامر میں آج ہم بہت مزے کا کریں گے، مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے۔ اب تک تو ہم مذکر پڑھتے آئے ہیں نا، تو آج انشاءاللہ ہم مؤنث بنانا سیکھیں گے اور مؤنث کی جمع بنانا سیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پہ ہم آج جو سیکھیں گے وہ 11 نئے الفاظ ہوں گے، جو تقریباً قرآن میں 3000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق کے اختتام پر جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ ہمارے 44 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 15,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بار آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، 20,000 کو ٹچ کرنے والی ہو جائے گی۔ تو آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ ہمارا ٹارگٹ کتنے الفاظ کا ہے؟ ہم نے اس کورس میں کتنے الفاظ جی 232۔ بالکل 232 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اپنے ہوم ورک باقاعدگی سے کر رہے ہیں، دعا ضرور پڑھیے، دعاؤں کو یاد کریں۔ بک آپ کو جو ووکیبلری کارڈ دیا گیا اس کو بھی وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں، اس سے بہت اچھی ایک مشق ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی نماز رکھ لیں کہ میں نے عصر کی نماز کے بعد ضرور اس کو دیکھنا ہے، کوشش کریں ہر نماز کے بعد دیکھ لیں، لیکن کوئی ایک ٹائم ضرور رکھیں کہ آج ایک دن میں ایک بار ضرور اس پہ ہم نے نظر دوڑانی ہے۔ تعوذ اور سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن میں 9,000 بار آئے ہیں، اتنی امپورٹنس ہے اس سورت کی، اس لیے ہم نے اس کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اب تک دیکھ لیتے ہیں ہم کیا پڑھ چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی اب مجھے کوئی اس میں بتائے کہ بسم اللہ میں بسمی کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے؟ جی 2۔ ویری گڈ، 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ جی سسٹر آسیہ؟ 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ بالکل 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اچھا اب بتائیں العالمین، دیکھتے ہی ہمیں کیا پتا چلتا ہے اسٹرکچر وائز نا، یہ کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے اور جمع ہے۔
اسم ہے اور جمع ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ جی ال الف کی لام جو لفظ ہے، ال کی ال کے وجہ ساتھ سے. ویری گڈ. ال کی وجہ سے. اور جمع کا کیسے پتا چلا؟ یا نون. یا نون کی وجہ سے. بالکل یا نون کی وجہ سے. اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں الدین، مالک یوم الدین، الدین کیا ہے اسم فی الحرف میں سے؟ جی یہ بھی اسم ہے. اسم ہے. کیسے؟ یہ ال لگا ہوا ہے اس میں، اور جمع ہے یا نون لگا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے. دین اچھا مجھے یہ لیکن یہ بتائیں. دین ایک لفظ نہیں ہوگا، یہ تو ایک مگر لفظ ہے یہ نا. میم میرے خیال سے یہ جمع نہیں ہوگا. ہاں نہیں یہ تو جمع. واحد ہے، الف لام سے اسم ہے، ہاں اور یہ الدین تو یہاں پہ ایک لفظ ہے. اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ یہاں پہ یا نون جو ہے جمع کی علامت نہیں ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا دین کے ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے؟ جی 2، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. بالکل. اور یہاں پر کیا مطلب دے رہا ہے؟ بدلے کا دن. بدلے کا دن. ویری گڈ. بدلے کا دن. ایا کا اشارہ کر کے بتائیں مجھے. اچھا چلے میں اشارہ کرتی ہوں، دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے میں صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں. ایا کا. غلط کر رہی ہوں. نہیں غلط ہے، اچھا کیسے ہوگا پھر؟ یہ سامنے کی طرف ہوگا. سامنے کی طرف ایسے؟ نہیں فنگر سنگل جو فنگر ہے نا، ایک فنگر ہوگی. ایسے؟ ایسے؟ اب ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوگی. بالکل ایسے ہوگا. ایا کا مطلب کیا ہے؟ ایا کا مطلب صرف جی تیری ہی. تیری ہی. ویری گڈ. تیری ہی. الحمدللہ. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. آج دیکھتے ہیں اگلی آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا سب اشارہ کریں پہلے. اہدنا ہم پڑھ چکے ہیں نا. اہدنا ہدایت دے. جی سسٹر ثانیہ. جی سسٹر ثانیہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ وہ مجھے لگا آپ پوچھ رہی ہیں اہدینا مطلب ہمیں، وہ نہ ہے نا آخر میں. ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں اشارہ کریں. آپ سب اشارہ کریں. اہدنا. اور مجھے بتائیں میں اشارہ صحیح کر رہی ہوں؟ اہدنا. غلط ہے، غلط ہے. جی غلط ہے میم، 4 انگلیوں سے ہوگا. بالکل. اہدنا زیادہ کا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اہدنا. بس میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ آپ لوگ جاگے ہوئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سب جاگے ہوئے. اہدنا ہدایت دے ہمیں. اب آپ کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے آپ قرآن پڑھیں جب آپ کو جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہی ہے جو ہم سائن کرتے تھے، یہ وہی لفظ آ گیا تو فوراً سائن کریں. ٹھیک ہے. فوراً آپ نے سائن کرنا ہے. اہدنا ہدایت دے ہمیں. الصراط. اچھا چلے راستے کی یہ تو مطلب آ گیا ہے. کیا یہ اسم. اسم ہے. کیوں ہے اسم؟ الف لام لگ الف گیا. لام لگا ہوا ہے. دیکھیں فوراً آپ پہچان گئے. ٹھیک ہے. مطلب اگر نہیں بھی آتا تو آپ اتنا تو قرآن کو جان گئے ہیں کہ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. الحمدللہ. المستقیم سیدھا. اہدنا اگر ہم کہیں اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. اہدی الگ ہو گیا اور نہ الگ ہے. ٹھیک ہے. نہ وہی ہے ہمیں والا. اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں. اہدنا ہمیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ اہدنا کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں. 2 3 4 آپشنس ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اہدنا ہدایت دے ہمیں. ہدایت سے آپ کو پتا ہے اہدی کہاں سے نکلا ہے؟ ہدایت سے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہدایا، ہدا، ہدن. تو ہدایت کیا ہے؟ راستہ دکھا اور راستہ چلا. ٹھیک ہے. خالی دکھا نہیں. خالی دکھا نہیں 2 مطلب آتے ہیں نا اس میں. راستہ دکھا بھی اور پھر اس راستے پہ چلا بھی. اہدنا تو ہدایت دے ہمیں. تو ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کون بتائے گا؟ ہدایت ہمیں کہاں سے؟ قرآن سے. قرآن سے. جی قرآن اور سنت سے. بالکل قرآن اور سنت سے. اکیلے قرآن سے نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، بالکل اس میں حکم ہے، لیکن ہمیں اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ سنت سے پتہ چلتی ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے. اس لیے قرآن اور سنت دونوں مل کے ہدایت ہے. ٹھیک ہے. ہدایت کا راستہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ قرآن کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام آپ کو پتہ ہے نا. قرآن کے بہت سارے نام ہیں. تو قرآن کا ایک نام ہادی بھی ہے، ہدایت دینے والا.
تو اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں خود فرماتے ہیں ہدن للناس، ہدایت ہے کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لی دیکھیں، لی کیا ہے؟ لیے، ہم پڑھ چکے ہیں نا. ہدن للناس، اب آپ ترجمہ خود کر سکتے ہیں. ہدایت کس کے لیے؟ الناس، لوگ، اور لیے، لوگوں کے لیے. ہدن للمتقین، کس کے لیے؟ لیے کے لیے. ہدن ہدایت، متقین تقوی والے. تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے متقین کے لیے. الصراط، صراط کیا ہے؟ الصراط راستہ. ال لگ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی خاص راستہ. ٹھیک ہے، ال لگتا ہے تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ آپ کو بتایا تھا نا، اسپیشل ہو جاتی ہے چیز، پراپر ناؤن جیسے ہوتا ہے. اسم نکرہ نہیں، سوری، اسم معرفہ. اسم معرفہ اردو میں کہتے ہیں. تو معرفہ کے لیے ال لگ جاتا ہے، عربی میں ال لگے گا تو خاص ہو جائے گا، کوئی خاص راستہ. المستقیم. اب آپ ذرا تھوڑا سا یا کچھ زیادہ پرانے ٹائم میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، کچھ بچے ہوں گے جو جن کے لیے زیادہ دور جانا مشکل نہیں ہوگا، کچھ کو دور جانا پڑے گا. اپنے ذرا اسکول لائف میں جائیں. اگر میتھس اردو میں پڑھی ہوئی ہے تو اس میں ایک ہوتا تھا خط مستقیم. کیا ہوتا ہے خط مستقیم؟ رائٹ اینگل. نو، رائٹ اینگل نہیں، اسٹریٹ لائن، سیدھا خط، درمیانی راستہ. سیدھا. جی سیدھا راستہ. اگر آپ میتھس کو یاد کریں نا، خط مستقیم ہوتا تھا میتھ میں کہ سیدھی لائن. خط کہتے ہیں نا لائن کو، اور مستقیم سیدھی، اسٹریٹ لائن. تو المستقیم اسی سے، وہیں سے آیا. دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سیدھا، بالکل سیدھا. المستقیم کوئی خاص سیدھا ہو گیا نا، ال لگ گیا ساتھ تو خاص ہو گیا. تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. آ گیا؟ ٹھیک ہے، سیدھی لائن ہوتی ہے، خط مستقیم کہتے ہیں. استقامت بھی اسی سے نکلا ہے. یعنی استقامت کیا ہوتا ہے؟ مڑنا نہیں ہے، ہٹنا نہیں ہے، سیدھا چلتے رہیں. استقامت دے اللہ تعالیٰ ہمیں، دین پہ چلنے کی استقامت عطا فرمائے، سیدھا ہم چلتے رہیں. تو ال لگ گیا تو خاص ہو گیا، جیسے انگلش میں دا ہوتا ہے. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. تو یہ جو ہم نے ایک اسٹرکچر آپ کو بتایا تھا، تو اس کے مطالعے کے بعد ضرور تھوڑا سا تصور کے ساتھ سوچیں اس آیت مبارکہ کو، اور دعا کریں، احتساب کریں، پلان بنائیں اور تبلیغ بھی کریں. کیا ہے اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ سیدھے راستے کی ہدایت کا سبق ملتا ہے ہمیں. یعنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھا راستہ دکھائے بھی، اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے اللہ تعالیٰ. اول تو کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جانا ہے، ڈائریکشن کا پتہ چل گیا تو اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں اس کے اندر. اور پہلا قدم کیا ہے اس کے لیے؟ مسلمان ہونا. مسلمان ہونا پہلا قدم ہے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے. تو الحمدللہ وہ تو ہم ہیں اس پر. ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں راستہ تلاش نہیں کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو اس کے بعد کیا کام آتا ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے، یعنی نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، عام روٹین کے کام کرتے ہوئے، گھر میں، آفس میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں بات کرتے ہوئے، ڈیلنگ کرتے ہوئے، بازاروں میں، ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھے. تو ہر وقت آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق بھی دے، اور پھر اس پہ چلنے کی، سیدھا راستہ دکھائے بھی، اور پھر توفیق بھی دے چلنے کی. ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہاں سے ملتی ہے، قرآن سے اور حدیث سے. قرآن سے کیسے ملے گی ہدایت؟ اگر میں آپ کو کوئی بہت اچھی بات بتاؤں، کوئی بھی آپ کے فائدے والی بات بتاؤں، لیکن ایسی زبان میں بتاؤں جو آپ کو پتہ نہ ہو، آپ جانتے نہ ہو وہ زبان، پشتو بولنا شروع کر دوں، فارسی بولنا شروع کر دوں، یا فرینچ بولنا شروع کر دوں، تو جتنے بھی اچھی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو، کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ پہنچے گا فائدہ؟ کبھی بھی نہیں. تو قرآن سے ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے. جب ہمیں اس کی زبان ہی نہیں آتی، ہم اسے فیملیئر ہی نہیں ہیں، اسے جانتے نہیں ہیں، تو اس سے ہدایت ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟
اور اسی طرح احادیث مبارکہ کو بھی جب تک ہم جانیں گے نہیں تو کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس لیے قرآن کو بھی سمجھنا ہے اور احادیث کو بھی. تو اس کا تو الحمدللہ آپ نے عزم کر لیا کورس میں شمولیت، اس کا ایک آپ کا ثبوت ہے. تو کیوں قرآن کو ہم نے کیوں سمجھ کے پڑھنا ہے؟ کیونکہ ہر نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہم. سورہ فاتحہ ہر نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو وہ اس وقت اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے آپ نے ایمرجنسی نافذ کرنی ہے اپنی زندگی میں کہ کچھ بھی ہو جائے، سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ. تو اس کو آپ نے ایمرجنسی نافذ کرنی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور ہدایت کی ضد کیا ہے، یعنی اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے ضلالت. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا یہ لفظ. یعنی انسان قرآن اور حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے یا پھر غلط خواہشات اور غلط کاموں میں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی خراب اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو عادت نمبر 10 اس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے، ہدایت طلب کرنی ہے. تو یہ ہم اس میں جو ہے کامیاب انسان کی جو عادتیں سیکھ رہے ہیں. تو اس آیت سے ہم نے عادت نمبر 10 سیکھی کہ صحیح راستہ معلوم کرنا ہے اور پھر اس پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہم نے طلب کرنی ہے. تھوڑا سا آپ دیکھ لیں اس آیت کو. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اچھا آگے چلتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر. صراط آپ پڑھ چکے ہیں ابھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الصراط. اب یہاں پہ ہے صراط، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے راستہ. الذین بہت بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، قرآن میں بہت بار آیا ہے، تقریباً آپ کو ہر پیج پہ ملے گا یا ہر دوسرے پیج پہ ملے گا. 1080 بار یہ قرآن میں آیا ہے. بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. اس کے 2 مطلب آتے ہیں. الذین ان لوگوں کا، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کا ایک مطلب ہے، دوسرا مطلب ہے وہ لوگ جو. الذین ان لوگوں کا، الذین وہ لوگ جو. یہ جمع ہے. اس کی واحد آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں الذی ہے، الذی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. انعمتا، انعمتا انعام، نعمت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے یہ نکلا ہے انعمتا علیہم. اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الگ الگ ہے، ہم الگ ہے. ہم وہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا تھا ہم. میں نے آپ کو تب بتایا تھا نا زیر بھی لگتی ہے اس کے نیچے. تو ہم لکھا ہوا آئے یا ہم ہو تو اس کا مطلب وہی ہے، ان سب، وہ سب، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے. اب انعام کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ تو وہ 4 کیٹیگریز ہے. کتنی؟ 4 کیٹیگریز. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. کون کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کا راستہ ہم معلوم کر رہے ہیں کہ کون سا راستہ ہے ان کا. تو دیکھتے ہیں ان کا راستہ کون سا ہے. سب سے پہلے ظاہر ہے فرسٹ ٹاپ موسٹ پہ کون آتے ہیں؟ انبیاء. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس کے لیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کیے. کون کون سے؟ دل کے اعمال، وہ کیا؟ یعنی ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، یعنی عقیدے کی درستگی، ٹھیک ہے؟ کامل ایمان، اخلاص، اللہ کی محبت، مکمل محبت. اس جیسی محبت ظاہر ہے انبیاء جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا. اور توکل جو انبیاء نے کیا اللہ تعالیٰ پر، ہمیں مثالیں قرآن دیتا ہے اس کی. تو اور اس کے علاوہ بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ،
ڈفرینٹ جو لوگوں کے ساتھ تعلقات، ان سب پہ وہ نظر آتے ہیں ہمیں. پھر دعوت، یعنی ساری زندگی ان کا کیا کام تھا کہ اسلام کی دعوت دینا. اور یہ صرف انبیاء کا کام نہیں ہے، یا یہ کسی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہی تبلیغ کریں گے، ہمارا کوئی لینا دینا اس سے نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ نہیں کہ کوئی خاص لوگ ہیں، وہ گروپ بنا ہوا ہے وہی لوگ کرے، محلے میں کر رہے ہیں تو کرتے رہے. نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا کہ چاہے ایک ہی آیت تمہیں پتا ہو میری طرف سے، وہ پہنچا دو، آگے پہنچاؤ. تو یہ آپ اتنا مس کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ جو تبلیغی جماعت ہے بس وہ تبلیغ کرے اور کوئی نہ کرے. نہیں، جو پڑھا ہے وہ آگے پہنچائیں، یہ ہم سب پہ فرض ہے. تزکیہ یعنی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق، معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا، اچھی چیزوں کو رائج کرنا. اور قرآن ان مثالوں سے بھرا ہوا ہے. کیا؟ یعنی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، جو کر رہا ہے کرنے دو، خیر ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، ملک میں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے شہر میں تو ہو نہیں رہا، ہم کیوں کچھ بولیں. ہمارے شہر میں ہو رہا ہے نا، ہمارے محلے میں تو ہو نہیں رہا تو ہم کیوں کچھ بولیں. تو ہمارے محلے میں ہو رہا ہے نا، تو ہمارے گلی میں تو نہیں ہو رہا نا، تو چپ کر کے بیٹھے رہو، چھوڑو مت جاؤ ادھر، ہم کیوں بیچ میں بولیں، پرائے جھگڑے میں کیوں ٹانگ اڑائیں. تو پھر گلی میں ہو رہا ہے نا، گھر میں تو نہیں ہمارے ہو رہا. ہم لوگ کی سوچ یہ بن گئی ہے. لیکن اللہ کا کیا حکم ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تو ہم یہ کر ہی نہیں رہے، تبھی تو برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اتنے غلط کام. اب 14 فروری آ رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے بازار، ہوٹل سب جگہ بھرے ہوگی، سب کچھ ریڈ ریڈ ریڈ. ایون گورنمنٹ لیول پہ سیلیبریٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں چیزیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں نہ برائی سے روکتے ہیں. تو یہ صرف ایک جماعت کے کام کرنے سے نہیں ہوگا. جب تک ہر بندہ نہیں بولے گا یہ برائیاں رکیں گی نہیں، بڑھتی جائیں، خاندان میں، معاشرے اور سوسائٹی کا حصہ بن جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اس پہ عمل نہیں کر رہا کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو کیا ایک ضروری کام ہے کہ ہر ایک نیکی کا حکم بھی دے اور برائی سے روکے بھی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ کمزور ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں برا جاتا. تو ہم تو سارے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پناہ میں رکھے، ہم لوگوں کا ایمان کا لیول ایسا ہو گیا. تو ایمان پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا بھی تو ہوگا نا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. تو انعام پانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ کرنی ہے نا. ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، اچھی باتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ کام ہمیں کرنے ہوں گے اگر ہم انعام پانے والے بننا چاہتے ہیں. تو اس کے ساتھ عادت نمبر 11 ہم سیکھتے ہیں ایک کامیاب انسان کی. وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پہ چلنا ہے. اور وہ ہم کیسے چلیں گے؟ اچھے ماڈلز کے اوپر ہم کیسے چلیں گے، ان کو فالو کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اچھے ماڈلز کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزرتی تھی، وہ کیا اپنی زندگی میں ایسا کرتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شامل کیا کہ جن پہ انعام ہوا. تو ہمیں ان کو پڑھنا ہے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے، اپنے عمل کو چیک کرنا ہے اور ان کے جیسے عمل کرنے کا ہم نے پلان بنانا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو کہوں گی کہ ضرور آپ پڑھیں، صحابہ کرام کو پڑھیں، اتنی اچھی اچھی بکس لکھی ہوئی ہیں، وہ لیں، خریدیں، انویسٹ کریں اس چیز پر. یقین کریں بہت فائدہ ہوگا آپ کو. اتنی بہت اچھے صحابہ کرام پہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ، صحابیات کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں کیسے ان کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم نے ایسا کیا اپنی زندگی میں لانا ہے جو ان کی زندگیوں میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پر انعام ہوگا. تھوڑی دیر سوچئے اس چیز کو. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ہے اس کو سکھا دیں یہ صراط الذین انعمت علیہم کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا. غیر المغضوب علیہم، غیر نہ، نہیں، نو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ہے اس کا، وہ ہے اس کے علاوہ، ٹھیک ہے.
غیر اس کے علاوہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تو یہاں پہ مطلب ہو رہا ہے نا والا، ٹھیک ہے، نا، نو والا. المغضوب غضب کیا گیا یعنی غصہ ہوا، علیہم ان پر. جی یہ آگے آپ کے سامنے غیر کے دو معنی ہیں، نہیں اور اس کے علاوہ. تو کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہاں پہ یہ کون سا مطلب آئے گا؟ تو وہ جب آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے نا تو کانٹیکسٹ سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ نہ آئے گا یا اس کے علاوہ آئے گا، اور وہ انشاءاللہ اسی کورس میں آپ کو پتا چل جائے گا. المغضوب، ال لگا ہوا ہے، پتا چل گیا فوراً، اسم ہے. مغضوب غضب کیا گیا یعنی جس پہ غصہ کیا گیا. تو مظلوم کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں. مظلوم کون ہوتا ہے؟ بتائیے مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر ظلم کیا. جس پہ ظلم کیا گیا. تو مغضوب بھی وہی ہے جس پر غضب کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس لفظ سے یاد رکھنا ہے، مظلوم سے. علیہم دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، علی پر، ہم ان. و اور لا نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. ضال گمراہ ہونے والے کو کہتے ہیں. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضلالت، ٹھیک ہے، وہ بہت ضلالت میں ہے یعنی گمراہی میں ہے. اچھا اب یہ مجھے کوئی بتائے، یہ ضالین لکھا ہوا ہے نا جمع، آپ کو پتا ہے کہ یا نون کا اضافہ ہے تو جمع ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ ضال کے اوپر کیا دو حرکات؟ زبر یا دو زیر ہوں گے. بالکل، دو زبر ہوگی یا دو زیر ہوگی، یہ بنے گا ضالین. ٹھیک ہے، اور اگر دو پیش ہوتا تو کیا بن جاتا؟ ضالون، ضال. ضالون لگ جاتا. جی یہ دیکھیں، دو پیش ہوگی تو جمع کیسے بنے گا؟ واو نون کا اضافہ ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر دو زبر ہے یا دو زیر ہے تو ضالین. اب آپ کو پتا چل گیا کہ دیکھتے ہی کہ ضالین ہے نا، تو اور اس کی واحد ہے ضال، یہ ضال، اور یہاں پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا. لیکن آپ کو اب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یا تو ضالن ہے یا ضالن ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بات اب آپ کو پتا چل گئی ہے. غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر. اللہ کیسے لوگوں پر غصہ ہوا؟ اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے یہ غور سے سننا ہے. جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے وہ کون ہے؟ مغضوب. مغضوب جو جانتے تھے، سب کچھ ان کو پتا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سوچئے کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو کتنا برا حال ہوگا اس کا دنیا میں اور آخرت میں، کہ جانتا بھی ہے اور عمل نہیں کرتا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ایسے شخص کو ہیرو یا لیڈر بنا دیتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں اس کی طرح، ان کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے کپڑے پہنتے ہیں، چال. کیا کرتے ہیں آج کل بچے کہ یہ فلاں کا ہیئر کٹ ہے، وہی ہیئر سٹائل اپنا لیتے ہیں، اس طرح کی جیکٹس آ جاتی ہیں مارکیٹ میں، ان کے نام کی چیزیں آ جاتی ہیں، تو ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں انہی کے جیسا. لیکن آپ پہلے دیکھیں کہ کیا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے کسی کو فالو کرنے کا، کسی کو اپنا لیڈر بنانے کا، کہ کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں. یہ بس کیٹیگری بنا لیں. اچھا پھر کیا ہے؟ ضالین. ہم نے پہلے پڑھا مغضوب. مغضوب کون ہے؟ جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اور ضالین کون ہے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک، جو جانتے بھی نہیں تھے اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے رہتے تھے. کوشش ہی نہیں کی انہوں نے کبھی کہ ہم پتہ تو کریں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا نہیں. وہ کہتے تھے نا بس ہم تو سنتے آ رہے ہیں، ہم باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے باپ دادا تو غلط نہیں ہو سکتے، تو ہم بھی وہی کریں. تو جو نہ جانتے تھے نہ کوشش کرتے تھے، اپنی عمل سے کوئی ایسا انہوں نے کام نہیں کیا کہ ہم خود پتا کر لیں. پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کوئی ان کو سروکار ہی نہیں تھا اس چیز سے. تو آپ بھی ذرا ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کیٹیگری میں تو نہیں فال کر رہے، کہ ایسا تو نہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں ہے،
ہدایت ہمارے پاس ہے لیکن ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا, ہم فائدہ ہی نہیں اٹھا سک رہے, اس لیے کہ ہمیں اس کی زبان ہی نہیں آتی, اور آتی نہیں ہے اس لیے ہم کوشش بھی نہیں کر رہے کہ سمجھیں اس کو, اس میں لکھا کیا ہے. ہدایت کی کتاب ہے, ہمارے لیے فائدے کی کتاب ہے, لیکن لکھا کیا ہے, کوشش ہی نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا آسان کر دے. آسان تو ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, لیکن ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر معلوم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈھٹائی اختیار کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں پتا, نہ پتہ نہ معلوم کریں گے, اس میں ہمارا کیا قصور ہے. اب تو میں کہتی ہوں اس دور میں تو کوئی ایکسکیوز رہا ہی نہیں نا, کہ انفارمیشن آپ کی ٹپس پہ ہے. یہ انسان پہ ہے کہ وہ کتنی تھوڑی سی ہل جل کر لے تو اس کے پاس علم خود بخود چل کر آتا ہے. اب یہی مثال ہے, دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا, لوگوں کو اتنا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. اب آپ نے بس کلک کیا, زوم پہ انٹر ہوئے, کلاس لے لی, اور بس چل سو چل. نہ گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے, نہ کہیں باہر جانا پڑ رہا ہے, نہ ٹریولنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو آسانی, اتنی آسانی ہو گئی ہے, تو اب تو کوئی ایکسکیوز بنتا ہی نہیں ہے نا. اب تو جو جس طرح چاہتا ہے وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے. علم حاصل کرنا چاہے وہ اس کو علم مل جائے گا, ہنر حاصل کرنا چاہے اس کو ہنر مل جائے گا گھر بیٹھے بیٹھے, اور اگر برائیاں لینا چاہے تو برائیاں مل جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ عادت نمبر 12, آخری عادت ہم سیکھ رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ برے ماڈل یعنی برے نمونے یا مثالوں سے دور بھاگنا ہے. برے ماڈل سے دور بھاگنا ہے اور دعا کرنا ہے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے. نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے کیسے لوگوں کو ہم اپنا آئیڈلائز کرتے ہیں نا, خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو ہم بہت آئیڈلائز کرتے ہیں. ینگ جنریشن تو خاص طور پہ کسی فلم سٹار کو, کسی سنگر کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے ایسے ماڈل سے دور بھاگنا ہے جو اللہ کی پیروی نہیں کر رہا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. تو ایسے ماڈل سے ہم نے دور بھاگنا ہے. الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ آج کمپلیٹ ہو گئی, لیکن اس کے آخر میں آپ کے لیے نا ایک بہت بہت بڑا انعام ہے, گفٹیبل گفٹ. وہ کیا ہے کہ اس سے آپ کی انشاءاللہ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی نا نماز میں بہت فرق آئے گا. اور جب میں نے بھی یہ حدیث قدسی پڑھی تھی, سنی تھی اسی QC1 میں, تو میری نماز میں بہت فرق آ گیا تھا. تو کیا ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے, آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. مسلم کی حدیث ہے. اور کیا ہے آئیں دیکھتے ہیں. جب بندہ کہتا ہے, جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, آپ تھوڑی دیر امیجن کریں کہ آپ کھڑے ہیں نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حمدنی عبدی, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, اوپر سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے, اور اتنی اپنائیت سے حمدنی. اب دیکھیں یہ جو تھا میرا یہ والا, حمدنی میرے بندے نے, حمد عبدی میرا بندہ, حمدنی میری حمد کی. تو آپ دیکھیں اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. الرحمن, جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے سے؟ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین, مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں. اور اب جب مغرب کی نماز پڑھیں نا, تو اس میں ضرور یہ سوچ کے پڑھیں کہ آپ جب بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, تو پھر آپ تیز نہیں پڑھیں گے یہ سورہ فاتحہ کو. آگے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی یہ اب معاملہ ڈائریکٹ ہو گیا, میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے. آپ امیجن کریں ایک منٹ کے لیے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم کتنا تیزی تیزی سے پڑھ دیتے ہیں, یہ راکٹ کی سپیڈ سے پڑھ دیتے ہیں. تو آج اس کے بعد آپ انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ کبھی بھی تیزی سے نہیں پڑھیں گے, اور یہ امیجن کر کے ایک دفعہ آپ نماز میں پڑھیں نا تو اتنا مزہ آئے گا آپ کو نماز میں. اتنے وہ جو کہتے ہیں نا دل چاہتا ہے کہ بس نماز کا ٹائم آتا ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے آپ ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہیں, اور کتنا خوبصورت جواب دے رہے ہیں. اور جب یہ پڑھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اور پھر آگے کہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم نماز میں مانگ ہی تو رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری وشز کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں تیز تیز سے پڑھ دیا, چلو شکر ہے نماز پڑھ لی, الحمدللہ نماز پڑھ لی, بس ایک سر سے بوجھ اتر گیا. فیل کر کے نہیں پڑھتے نا, کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں, اور آگے سے اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کل مجھے بتائیے گا کہ کیا فرق پڑا اس حدیث کے بعد. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ ضرور پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آپ منتخب کیے گئے ہیں. میں نے یا آپ نے خود کو منتخب نہیں کیا اس کورس کے لیے, اللہ نے آپ کو چنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے. تو اس انتخاب کو نظر انداز نہ کریں, کچھ تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں دیکھا ہے نا, تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس کو کبھی مت بھولیں کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے, آپ اللہ کا انتخاب ہیں, اللہ کی کتاب کے لیے آپ چنے گئے ہیں. اور دعا کرتے رہیں رب زدنی علما. ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں, آپ لوگوں کے کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم واحد جمع مجھے کروا دیں, وہ تھوڑے مشکل ہیں, ان کی سمجھ نہیں آتی. اچھا, واحد جمع میں آپ کو کیا مشکل لگ رہا ہے؟ میم آپ نے وہ ہوم ورک میں دیا تھا نا واحد جمع, تو اچھا جمع کو بنانا مشکل ہے. اچھا, جمع بنانا تو بہت ایزی ہے. دیکھیں اگر کسی بھی لفظ کے اوپر دو پیش ہے نا, تو وہ بدل جائے گا واو نون میں, اس کے آگے واو نون لگ جائے گا, سمپل. جیسے اگر مسلمن ہے, یہ دیکھیں اگر یہ لفظ ہے مسلمن, تو اس میں ہم میم سین لام تو وہی رہے گا, ٹھیک ہے, اور آگے اس کو ہم جوڑ دیں گے, اضافہ کر دیں گے واو نون کا صرف, تو یہ کیا بن جائے گا مسلمون. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ اس سے اندازہ کریں نا, پیش کی شکل بھی واو جیسی ہے, تو یہ واو نون میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اور باقی جو رہ گیا مسلمن, دو زبر دو زیر کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ یا نون لگے گا آگے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھنا ہے نا تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیجیے گا, میں آپ کو اس پہ بھی سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی سسٹر فیفا, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا. جی سسٹر فیفا. اوکے جی, پھر ہم نیکسٹ سلائیڈ شروع کرتے ہیں. جی سسٹر فیفا, آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟
आप लोगों को पेज कौन सा नजर है? मुझे कोई बताएगा? ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अच्छा, जी सिस्टर फीसा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आ रही है। सॉरी, मेरा माइक पहले नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा, मैंने यही पूछना था, ये जो अद्वालीन का आपने बताया ना, जमा, वो मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई उसकी। दौलीन, आपको मैंने बताया था ना कि जमा का क्या तरीका है कि वाव नून का इजाफा होता है या नून का इजाफा होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है ना कि वाव नून जी, का इजाफा होता है या नून का इजाफा होता है। अब बताएं वाव नून का इजाफा कब होता है? जब दो पेश होंगे। तो पेश हो। तो या नून का उधर लिखा हुआ है अब दौलीन, आखिर में क्या है? या नून। हम्म। ठीक है, तो अब इसकी वाहिद अगर मैं आपको बताऊं कि वो दौल है, ठीक है, अगर अच्छा, ठीक ठीक। ये वाहिद है दौल, और इस पे कोई एराब नहीं लगा हुआ, कोई हरकत नहीं लगी, जेर जबर पेश नहीं लगा हुआ, और जमा है दौलीन, तो फिर बताएं कि दौल पे क्या हरकत होगी, क्या कौन से एराब लगे? अब दो जबर आ, या या, दो जेर। या दो जेर, बस ये बात थी। अब समझ आ ठीक, गई? अच्छा, हाँ जी, आ गई। जज़ाकल्लाह। वही अच्छी। ठीक है, अब आपको कौन सा पेज नजर आ रहा है? 4B। जी अभी फोर तो बी कुछ और ओके, भी नजर आ रहा है। सबक नंबर 4B। आओ कुरान समझे। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम आ गए ग्रामर पार्ट पे, पार्ट बी पे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बहुत मजे की चीज सीखेंगे। वो क्या कि हम मुजक्कर से मुअन्नस बनाना सीखेंगे। अभी तक हम मुजक्कर मुजक्कर कर रहे थे, आज हम मुअन्नस यानी खवातीन की बात भी करेंगे। तो किसके साथ करेंगे? टीपीआई के साथ। तो आप सब ने मेरे साथ करना है। सुनिए, माइक अपने म्यूट करके करिएगा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। होप आप सब करते होंगे ये। हो सकता है मैं इसका टेस्ट भी ले लूं किसी दिन, तो आप लोगों को ये इशारे आने चाहिए। जी, ये सबसे पहले टेबल हुआ था, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। होपफुली आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक दफा देख लेते हैं अल्फाज की, यानी कलमे की कितनी किस्में हैं? कलमे की तीन तीन किस्में हैं। इस्म, फेल, हर्फ। हम देख रहे हैं इस्म को। इस्म क्या है? हम कहते हैं किसी चीज का नाम या फिर उसकी सिफ्त। अरबी में इजाफा होता है सिफ्त का। तो किसी भी चीज का नाम या उसकी सिफ्त को इस्म कहते हैं। पहचान हमें पता है, अल लगा होगा तो इस्म होगा, आखिर में दो पेश दो जबर दो जेर होगा तो इस्म होगा, या फिर वाव नून या नून या अलिफ ला होगा तो ये इस्म होगा। ये सब हमें पता है, इसमें हम पढ़ चुके हैं मुस्लिमुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन, मुनाफिकुन। और उनसे हमने जमा बनाने भी सीखी। दो पेश होगा तो आप याद रखें वाव नून का इजाफा होगा। ठीक है, पूरा का पूरा मुस्लिम वर्ड आ गया जमा में, बस वाव नून हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मुस्लिमुन से मुस्लिमून। और अगर जबर दो जबर होगा या दो जेर होगा तो एक ही तरीका है, या नून का इजाफा होगा तो मुस्लिमन से मुस्लिमीन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। फिर हम आए थे अटैच प्रोनाउंस की तरफ, के जो जुड़ के आते हैं। ठीक है, वो किसी भी लफ्ज के साथ जुड़ के आते हैं। वो थे हूँ, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। तो हमने फिर इनको जोड़ा कुछ अल्फाज के साथ, जैसे रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब, रब्बुका, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। तो होपफुली आप सब भी साथ साथ मेरे कर रहे होंगे। आज हमने क्या करना है? आज हम करेंगे मुजक्कर से मुअन्नस बनाएंगे, यानी मुस्लिमुन मुजक्कर था तो उससे क्या मुअन्नस बनेगी वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले देख किया था ना हुआ, यानी ये हाथ राइट हैंड मुजक्कर के लिए है तो हम कहते थे हुआ वो, यानी जो यहाँ पर नहीं है, एक मर्द गायब है या दूर है, सामने नहीं है, तो उसके लिए था हुआ। और हमने शुरू में ही कहा था कि लेफ्ट हैंड फीमेल के लिए, ठीक है, मुअन्नस के लिए है। तो मैं अगर ये कर रही हूँ
مذکر کے لیے تو مؤنث کے لیے بھی سیم اشارہ ہے. ٹھیک ہے, وہی سنگل انگلی, میرا الٹا ہاتھ مؤنث کا واحد ہے تو ایک ہے, اور اس طرف کر رہی ہوں تو یعنی دور ہے یا غائب ہے. لیکن اس کے لیے لفظ کیا ہوگا, وہ عورت, وہ ایک عورت ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے لفظ ہوگا ہیا, ہوا ہیا, وہ ایک مرد وہ ایک عورت, ہوا ہیا. ٹھیک جی, کون کرے گا آپ میں سے؟ ہینڈ ریز کریے. جی سسٹر مقدس آپ کریے. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ویری گڈ. اور اشارے بھی آپ نے کیے. جی میں نے اشارے بھی کیے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ, اشارے ضرور کرنے ہیں. جی سسٹر مریم آپ کریے. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. ویری گڈ. جی سسٹر مصباح آپ کریے. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. ویری گڈ. جی سسٹر عفیفہ آپ کریے. سسٹر عفیفہ. اچھا سسٹر آسیہ آپ کریے. ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. اب ہم دیکھتے ہیں مذکر سے مؤنث کیسے بنے گا. یہ بھی بہت ایزی ہے, سمپل وے ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم نے جو پہلے پورا ٹیبل پڑھا تھا نا, مسلمون, مومنون, صالحون, کافرون, مشرکون, وہ سارا مذکر کا تھا. ٹھیک ہے, اسی سے ہم مؤنث بنا لیں گے. اور وہ کیا ہوگا کہ وہ بہت سمپل ہے کہ ہم اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے. اس کے آخر میں ہم سیم وہی ورڈ پورا کا پورا بس گول تا کا اضافہ کر دیں تو وہ بن جاتا ہے مؤنث. ٹھیک ہے, جیسے مسلمن سے مسلمتن. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اسکرین پیچھے کرتی ہوں. مسلمن مسلمتن, صرف گول تا کا اضافہ ہوا تو وہ مؤنث بن گیا. مومنن مؤمنتن, صالحن صالحتن. بس اشاروں کیا ہوگا, ہاتھ ہمارے چینج ہو جائیں گے, ڈائریکشن وہی رہے گی. کافرن کافرتن, مشرکن مشرکاتن. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. جی کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. مسلمن مسلمتن مؤمنن مؤمنتن صالحن صالحتن کافرن کافرتن مشرکن مشرکتن. ویری گڈ. جی سسٹر آسیہ آپ کریے. مسلمن مسلمتن مؤمنون مؤمنتن صالحن صالحتن کافرون کافرتن مشرکن مشرکتن. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ کریے. اپنے ہینڈ ڈاؤن کرتے جایا کریں, پھر میری ویڈیو. مسلمون مسلمون مسلمتن مؤمنون مؤمنتن صالحون صالحتن کافرون کافرتن مشرکون مشرکتن. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس آپ کریے. مسلمن مسلمتن مؤمنن مؤمنتن صالحن صالحتن کافرن کافرتن مشرکن مشرکتن. ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. سمجھ آ گئی سب کو, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. صرف گولتا کا اضافہ ہوا تو وہ کیا بن گیا, مذکر سے مؤنث بن گیا. ٹھیک ہے, سمپل سا رول ہے. اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں, وہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی سسٹر ثانیہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے. اوکے جی, اب آتے ہیں ہم عربی بول چال کی طرف. ٹھیک ہے, ہم نے وہاں پر ہوا لگایا تھا مذکر کے لیے, اور مؤنث کے لیے ہم کیا لگا دیں گے, ہیا. تو کیا ہو جائے گا, ہوا مسلم وہ ایک مرد, ہیا مسلمتن وہ ایک عورت. ٹھیک ہے, وہ اس پورے ٹیبل کو ہم ہوا اور ہیا لگا کر کمپلیٹ کریں گے. ہوا مومن وہ ایک مومن, ہیا مومنتن وہ ایک مومن عورت یا مومنہ.
हुआ सालेह वो एक नेक मर्द, हिया सालिहतुन वो एक नेक औरत, हुआ साबिरुन वो एक साबिर मर्द, हिया साबिरतुन वो एक साबिर औरत, हुआ शाकिरुन वो एक शुक्र करने वाला मर्द, हिया शाकिरतुन वो एक शुक्र करने वाली औरत। ठीक है जी, कौन करेगा ये वाला? जी सिस्टर मुकद्दस आप करिए। हुआ मुस्लिमुन वो एक औरत, वो एक मर्द, हिया मुस्लिमतुन वो एक मुसलमान औरत, हुआ मुमिनुन वो एक मोमिन, वो एक मोमिन मर्द, हिया मोमिनतुन वो एक मोमिन औरत, हुआ सालिहुन वो एक साले मर्द, हिया सालियतुन वो एक साले औरत, हुआ साबिरुन वो एक साबिर मर्द, हिया साबिरतुन वो एक साबिर औरत, हुआ शाकिरुन वो एक शुक्र करने वाला मर्द, हिया शाकिरुन वो एक शुक्र करने वाली औरत। जी, और ये सारे लफ्ज देखिए उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टर मिसबा आप करिए। हुआ मुस्लिमुन वो एक मर्द मुस्लिम, हिया मुस्लिमतुन वो एक औरत मुस्लिम, हुआ मुमिनुन वो एक मर्द मोमिन, या मोमिनतुन वो एक औरत मोमिन, हुआ सालिहुन वो एक मर्द साले, या सालियतुन वो एक औरत साले, हुआ साबिरुन वो एक मर्द साबिर, या साबियतुन वो एक औरत साबिर, हुआ शाकिरुन वो मर्द शाकिर, या शाकिरतुन वो एक औरत शाकिरा। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी, और कौन करना चाहेगा? पहले तो इतने सारे हैंड रेज हुए थे, एकदम से चले गए। जी सिस्टर सानिया आप करिए। हुआ मुस्लिमुन वो एक मुस्लिम मर्द, हिया मुस्लिमतुन वो एक मुस्लिम औरत, हुआ मोमिनुन वो एक मोमिन मर्द, हिया मोमिनतुन वो एक मोमिन औरत, हुआ सालिहुन वो एक नेक मर्द, हिया सालिहतुन वो एक नेक औरत, हुआ साबिरुन वो एक साबिर मर्द, हिया साबिरतुन वो एक साबिर औरत, हुआ शाकिरुन वो एक शुक्र करने वाला मर्द, हिया शाकिरतुन वो एक शुक्र करने वाली औरत। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर आसिया आप कर दीजिए। हुआ मुस्लिमुन वो एक मुसलमान मर्द, हिया मुस्लिमतुन वो एक मुसलमान औरत, हुआ मुमिनुन वो एक मैम मोमिन इनकी मर्द, आवाज नहीं आ रही। हुआ मुमिनुन, अब आ रही है? जी जी, हुआ बहुत मुमिनुन कम मैम। हुआ मुमिनुन वो एक मोमिन मर्द, हिया मुमिनतुन वो एक मोमिन औरत, हुआ सालिहुन वो एक सालिह मर्द, हिया सालिहतुन वो एक सालिह औरत, हुआ साबिरुन वो एक साबिर मर्द, हिया साबिरतुन वो एक साबिर औरत, हुआ शाकिरुन वो एक शाकिर मर्द, हिया शाकिरतुन वो एक शाकिर औरत। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी अब देखिए, शुक्र करने वाला ना? शुक्र करने वाला, साबिर सब्र करने वाला। ठीक है, वो क्योंकि हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसलिए हमने सबको पता है कि अंडरस्टूड है कि इसका मतलब ये होगा। मोमिन मुअन्नस की मिसाल और मुज़क्कर की मिसाल इससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। और जो बचपन की कंफ्यूजन है ना, हम बड़े कंफ्यूज होते थे कि ये क्या है, रजी अल्लाह अन्हु कौन है, किसके लिए कहना है, और अनहा किसके लिए कहना है। तो आज आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैसे? आपको पता है हु किसके लिए होता है? मर्द के लिए। तो औरत के लिए क्या होगा? हा। ठीक है, हुआ था ना, और हिया। तो यहाँ पे हु जो हमने सेकंड टेबल पढ़ा था, हु तो मुजक्कर के लिए होता है ना, उसका, उसका। तो औरत के लिए हा। ठीक है, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, यानी अबू बकर राजी हुआ अल्लाह ताला उनसे, उससे, उससे रिस्पेक्ट में हम उन कहते हैं ना। आयशा रजी अल्लाह अन्हु, आयशा से राजी, उससे राजी हुआ अल्लाह। तो ये आपको आज फर्क पता चल गया, अनहु मर्द के लिए और अनहा औरत के लिए। तो एक दफा कर दीजिए, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा। ठीक है जी, कौन करेगा ये? जी सिस्टर मुकद्दस आप करिए। अबू बकर रजी तआला अन्हु, आयशा रजी तआला अन्हा। अनहा। जी सिस्टर मिसबा आप करिए।
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہا. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں آتا ہے یہ ہا والا جو ورڈ ہے نا، یہ بہت زیادہ آتا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور ہوا آ رہا ہے تو یہاں مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو جب آپ کو اس طرح نئی چیز پتہ چلے نا، اور آپ کو پتہ چلے کہ ہاں بچپن میں تو ہم اس پہ بڑے کنفیوز ہیں، شکر ادا کیا کرے فوراً الحمدللہ کہا کرے. میں جب اس لیسن پہ پہنچی تھی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اچھا یہ کنفیوژن تھی ہمیں ساری زندگی، سمجھ نہیں آتا تھا یہ انہو کب بولتے ہیں اور انہا کب بولتے ہیں. تو اس پہ آ کے کلیئر ہو جاتا ہے. تو ایک دفعہ اسی کو آگے ریوائو کرتے ہیں. ہا کے ساتھ ہم ورڈ جوڑتے ہیں، جیسے ہم نے ہو کے ساتھ جوڑا تھا نا، رب، رب کا ورڈ جوڑا تھا، دین کا ورڈ جوڑا تھا، کتاب کا، قلم کا ورڈ جوڑا تھا. تو اب ہم ہا کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں تھا نا ربہ، اس کا رب، یہ ہے ربہا، اس عورت کا رب. دینہ، اس مرد کا دین، دینہا، اس عورت کا دین. کتابہ، اس مرد کی کتاب، کتابہا، اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے، ربہ، اس عورت کا رب، دینہ، اس عورت کا دین، کتابہا، اس عورت کی کتاب. جی کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کریے. ربوہا اس عورت کا رب، دینوہا اس عورت کا دین، کتابوہا اس عورت کی کتاب. ویری گڈ، جزاک اللہ. جی اچھا اب آپ کو سمجھ آ گئی نا. ربہ، ربہا، دینہ، دینہا، کتابہ، کتابہا. ٹھیک ہے، یہ پورا آ گیا ٹیبل. اچھا، ربہ، ربہا، دینہ، دینہا، کتابہ، کتابہا، رسولہ، رسولہا، اسمہ، اسمہا. اسمہ کا کہتے ہیں نا اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. ٹھیک ہے، باقی ساروں کا مطلب تو آپ سب کو آتا ہی ہوگا. جی کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر آسیہ آپ کریے. میں بھی کر رہی ہوں. ربوہا، دینہ، دینہا، کتاب. میں کو پڑھی مائی گاڈ. ہاں جی سسٹر آسیہ آپ پڑھیے. ربہ اس مرد کا رب، ربہا اس عورت کا رب، دینہ اس عورت کا دین، دینہا اس مرد کا دین، اور دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسمہ اس عورت کا نام، اسمہا اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کریے. ربہ، ربوہا، دینہ، دینہا، کتابہ، کتابہا، رسولہ، رسولہا، اسمہ، اسمہا. جزاک اللہ خیر. ساتھ ساتھ ترجمہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی سسٹر ثانیہ آپ کریے. میم ترجمہ مجھے نہیں آتا. نہیں نہیں اسی لیے تو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. ترجمہ کریں دوبارہ سے کریں آپ سسٹر مقدس. جہاں نہیں آئے گا میں بتاؤں گی. شاباش کریے. ربہ اس کا رب، اس مرد کا رب. آپ کیا آپ اپنے ہاتھ کو دیکھ لیا کریں نا ساتھ اس ساتھ. مرد کا رب. جی جی ربوہا عورت کا رب، جی دینہا، دینہ، دینہ اس عورت کا دین. ہو اپنے ہاتھ کو دیکھیں کون سا ہے، مذکر والا ہاتھ ہے. جی مذکر والا. دینہا، دینہا اس عورت کا دین، کتابہا، کتابہ، کتابہ اس عورت کی کتاب، ہو مرد کے کتابہا لیے. اس عورت، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس کا رسول، اس مرد کا رسول، اس مرد کا رسول، رسولہا
اس عورت کا رسول. ویری گڈ. اسمہ اس کا نام, اس مرد کا نام. ویری گڈ. اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. سسٹر مقدس آپ سائن کر رہی ہیں نا؟ جی ویری گڈ. سائن کا یہی فائدہ ہے. دیکھیں آپ جب ہاتھ چینج کریں گی نا تو آپ کو خود پتا جی چلتا میں ہے. سائن کر رہی میم. جی کائنڈلی باقی سب میوٹ کر لیجیے, ڈبلنگ ہوتی ہے آواز میں. اوکے جی. اب سسٹر ثانیہ آپ کریے. ربہ اس مرد کا رب, ربہا اس عورت کا رب, دینہ اس مرد کا دین, دینہا اس عورت کا دین, کتابہ اس مرد کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب, رسولہ اس مرد کا رسول, رسولہا اس عورت کا رسول, اسمہ اس مرد کا نام, اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر نوشابہ آپ کریے. انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ربہ اس مرد کا اس مرد کا رب, ربہا اس عورت کا رب, ویری گڈ. دین اس مرد کا دین, دینہا اس عورت کا دین, کتابہ اس مرد کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب, رسولہ اس مرد کا رسول, رسولہا اس عورت کا رسول, اسمہ اس مرد کا نام, اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ کریے. ربہ اس مرد کا رب, ربہا اس عورت کا رب, دینہ اس مرد کا دین, دینہا اس عورت کا دین, کتابہ اس مرد کی کتاب, کتابہا اس عورت کی کتاب, رسولہ اس مرد کا رسول, رسولہا اس عورت کا رسول, اسمہ اس مرد کا نام, اسمہا اس عورت کا نام. ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے, آپ نے کرنا ہے یا آپ نے کر لیا سسٹر؟ اوکے جی الحمدللہ. آگے آتے ہیں کوشچن آنسر سیشن میں. جی 2 اسٹوڈنٹ آ جائیں, پہلے میں کر دیتی ہوں. چلیں ایک کوئی میرے ساتھ کر لے. کون کرے گا میرے ساتھ؟ چلیں سسٹر ثانیہ میں کوشچن کروں گی, آپ نے آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ جی آپ کو انمیوٹ کیا. من ربہا کون ہے اس کا ربہ رب؟ اللہ, ربہ اللہ, ٹرانسلیشن اس مرد کا رب اللہ ہے, اس رب. عورت کا رب اللہ ہے, ویری گڈ. اس عورت کا رب اللہ ہے. ہاتھ کون سا آپ سائن کس سے کر رہی ہیں؟ لیفٹ لیفٹ. ویری گڈ. ماں کتابہا اس عورت کی کتاب کیا ہے؟ کتابہ القرآن, اس عورت کی کتاب قرآن ہے. ویری گڈ. من رسولہا اس عورت کا رسول کون ہے؟ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس عورت کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ماں اسمہا اس عورت کا نام کیا ہے؟ اسمہا زینب, اس عورت کا نام زینب ہے. ویری گڈ. اور کوئی 2 اسٹوڈنٹس آ جائیں کوشچن آنسر کے لیے. سسٹر نوشابہ آپ کوشچن کریں گی اور سسٹر مقدس آپ آنسر کریں گی, ٹھیک ہے؟ جی انمیوٹ کیجیے خود کو. میں نے کوشچن کرنا ہے نا؟ جی جی آپ کوشچن کریں گے سسٹر نوشابہ اور سسٹر مقدس آنسر کریں گی. جی من ربہا میرا رب کون ہے؟ ربہ اللہ, نہیں نہیں ربہ اللہ, میرا نہیں ربہ ہے. اللہ. ہاں 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 ایک منٹ سسٹر نوشابہ. من جی ربہا اس عورت کا رب. اس اس عورت کا, مرد کا ہیں؟ اس عورت کا رب کون ہے؟ جی جی میرا اس تو عورت پھر اشارہ ہماری طرف ہوتا ہے نا, اپنی طرف ہوتا ہے. یہ تو میم پہلے آپ نے کروایا تھا من کون ہے. من کون نا, اس کا رب جی کون ہے؟ من ربہا اس کا رب کون ہے؟ اس عورت کا رب کون ہے؟ ہاں اس عورت کا رب کون ہے؟
रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। वेरी गुड। माँ किताबुहा, अ, उस और जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उस औरत की किताब माँ का मतलब होता है क्या? छ- उस किताबुहा अल्लाहुल कुराना, उस औरत की किताब कुरान है। मैम इसका मतलब क्या हुआ? माँ किताबुहा माँ का मतलब होता है क्या? किताबुहा, उस औरत की किताब। उस औरत की किताब क्या है? अच्छा, उस औरत की किताब क्या है? सही। माँ किताबुहा जी, किताबुल कुराना, उस औरत की किताब कुरान है। वेरी गुड। मन रसूलुहा, मन का मतलब होता है कौन? रसूल, रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? औरत का रसूल कौन है? रसूलुहा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेरी गुड। माँ इस्मुहा, अ, उस औरत का नाम क्या है? वेरी गुड। इस्मुहा जैनब, उस औरत का नाम जैनब है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बिल्कुल झिझका ना करें, ये है ही इसलिए प्रैक्टिस सेशन कि आप लोग सीखें। जितना आप प्रैक्टिस में आएंगे ना, क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे और उतनी चीज याद रहेगी। और अगर गलती भी करते हैं तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो हम इकट्ठे हुए हैं। और गलती से इंसान ज्यादा सीखता है। जो चीज गलती करते हैं ना, वो फिर याद भी रह जाती है। जी, सिस्टर सोबिया आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर साइमा आप आंसर करेंगी। एक मिनट, देखिए अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, जी करिए। सिस्टर सोबिया, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है? रब्बुल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है? वेरी गुड। सिस्टर साइमा आंसर करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर साइमा। उस औरत की किताब कुरान है। मन रसूलुहा, उस उस औरत औरत का की किताब रसूल कुरान कौन है। है? मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है? रसूलुल्लाह मुहम्मद माँ इस्मुहा, रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वेरी गुड। माँ इस्मुहा, माँ इस्मुहा, उस औरत का क्या नाम है? इस्मुहा ज़ैनब, उस औरत का नाम ज़ैनब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर। जी, एक कॉन्सेप्ट और, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया है, माजरत। इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए थोड़ा सा उसका। जी जी, माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा जी, अच्छा सिस्टर साइमा आपका हैंड रेज हुआ हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सिस्टर साइमा, आपका हैंड रेज है। चलो, आई थिंक गलती से हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है, जमा मोन्नस कैसे बनेगी, वो भी बहुत सिंपल है। मुस्लिमतुन मोन्नस है, आपको पता है, गोलता लगी हुई है तो ये मोन्नस है। अच्छा, गोलता आप देखेंगे तो मोन्नस की निशानी तो है, लेकिन हमेशा नहीं होती, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसमें गोलता होती है लेकिन वो मोन्नस नहीं होती, वो हमें आगे चल के इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल गोलता मोन्नस की निशानी है। तो मोन्नस को जमा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है कि गोलता जो है वो हट जाएगी, ठीक है, और इजाफा हो जाएगा अलिफ्ता का। हमने इसम की पहचान में पढ़ा था ना, वाव नून या नून और अलिफ्ता, तो वो ये मुन्नस वाला अलिफ्ता था, ठीक है। यानी मुस्लिमतुन, मुस्लिमा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन हो जाएगा, ठीक है।
मुस्लिमातुन, अलिफ ता का इजाफा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ऐसे होगा मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुमिनातुन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। ठीक है जी। कौन करेगा ये? जी करिए, सिस्टर मुकद्दस आप करिए। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुमिनतुन मुमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह जी। सिस्टर सानिया आपने हैंड रेज किया था, कोई और कराना चाहता है तो जल्दी से आ जाएं। मुस्लिमतुन वो एक औरत, मुस्लिमातुन वो सब औरतें, मोमिनतुन वो एक औरत, मोमिनतुन वो सब अच्छा वो यहाँ एक वो नहीं मोमिन होगा, औरत। वो नहीं होगा, हु या हा नहीं है ना, तो वैसे मैं जस्ट आपको जी साइन इसलिए कर रही हूँ ताकि जमा और प्लस का निशान हो। ये होगा एक मुसलमान औरत, ज्यादा मुसलमान औरतें, वो नहीं जी होगा। ठीक सही। ठीक है, मोमिनतुन मोमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह जी। सिस्टम इस पर आप करिए। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनतुन मोमिनातुन, सालिहतुन सालिहातुन, काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कॉन्सेप्ट भी आप सबको होपफुली समझ आ गया है। अगर नहीं किसी को समझ आया तो काइंडली बताइए ताकि उसको मैं क्लियर कर लूँ। क्या है इसमें सिर्फ अलिफ ता का इजाफा है। एक मैंने पूछा था जी जी, एक मैंने पूछा था कि मुअन्नस के लिए एक गोल ता लगाते हैं, हाँ गोल, और एक हा भी लगाते हैं। वो के लिए, वो के लिए। ठीक है, जैसे हमने हु लगाया था ना मुजक्कर के लिए। ठीक है, नहीं, हिया हिया जैसे औरत के लिए हिया भी लगाते हैं और गोल ता भी लगाते हैं मुअन्नस के लिए। हाँ जी, हिया वो के लिए ना, जैसे हमने वो हुआ सही। लगाया था मर्द के लिए तो हिया लगाया औरत के लिए। जैसे दीनू हु लगाया उस मर्द का दीन तो दीनू हा लगाएंगे उस औरत का दीन। ठीक है, उसका के लिए है ना, उसका हा हो गया और वो के लिए हिया है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। भैया की अच्छा जी। आ, इसी तरह जमा क्या होगा? जमा का आपको पता है, वही सेम रूल है कि जब दो पेश होगा मुस्लिमातुन में तो मुस्लिमातुन हो जाएगा, अलिफ ता तो लगेगा। ठीक है, अलिफ ता लगेगा लेकिन उसके ऊपर दो पेश आ जाएगा। और अगर दो जबर दो जेर हुआ तो अलिफ ता तो लगेगा लेकिन साथ वही वाला दो जबर दो जेर के नीचे, जमा के नीचे सिर्फ दो जेर आएगी, दो जबर नहीं आएगी। ठीक है, मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन दो जबर, मुस्लिमातिन। ठीक है, अलिफ ता तो लगा लेकिन जेर दो जेर लग गई। और मुस्लिमातिन दो जेर के साथ मुस्लिमातिन। ठीक है, मोमिनातुन मोमिनातुन, और मोमिनातन मोमिनातिन, मोमिनातिन मोमिनातिन, सालिहतुन सालिहातुन, सालिहतन सालिहातिन, सालिहतिन सालिहातिन। ठीक है, दो पेश के साथ अलिफ ता का इजाफा और दो पेश, दो जबर के साथ अलिफ ता का इजाफा दो जेर, दो जेर के साथ अलिफ ता का इजाफा दो जेर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने रब्बुहुम, आप सब इशारा करें, रब्बुहुम क्या इशारा होगा? कर लिया? अच्छा चले, अब मैं करती हूँ, मुझे बताइएगा मैंने सही किया क्या गलत। रब्बुहुम, मैंने सही इशारा, जी गलत। कैसे होगा? कौन बोला? नाम बताइए अपना। जी जी साइमा जाहिद, सीधे हाथ पे चार उंगलियों का इशारा होगा। सीधे हाथ पे चार उंगलियों का इशारा, ऐसे सही किया आप मैंने। ठीक है, रब्बुहुम, वेरी गुड। दीनुकुम, सब इशारा करें, दीनुकुम। जी सिस्टर सोबिया बोलिए। मैम सामने की तरफ इशारा करेंगे, जी सामने की तरफ करेंगे चार उंगलियों से। चार उंगलियों से। जी पूरी बात, सामने की तरफ
4 उंगलियां, 4 और उंगली, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। दीनुकुम, हमारी किताब उन सबका दीन। अच्छा, नुक्ता तालीम क्या है कि दिमाग कैसे काम करता है। लास्ट लेसन में हमने कहा था कि हमने बिजलियां चमकानी है, और वो कैसे चमकेंगी कि हम पहले आवाज को सुनते हैं, फिर देखते हैं उसकी तरफ, फिर कहानी सुनाते हैं, तो थोड़ी हर टाइम पे एक एक बिजली चलती है, तस्वीर दिखाते हैं, कौन बिजली चमकी, वीडियो दिखा दी तो सारी बात समझ में आ गई। तो दिमाग को बेहतरीन इस्तेमाल करना है, तो हिंट अपने लिए याद रखें, ठीक है, हम जैसे याद रखते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा कि मानी जल्दी याद हो जाएगा, देर तक याद रहेगा, और जल्दी याद आएगा। तो यही टीपीआई का फायदा है, ठीक है, कि हम आपको बता रहे हैं कि राइट हैंड से करें, सिंगल वाहिद के लिए, ज्यादा उंगलियां जमा के लिए, लेफ्ट हैंड मोनस के लिए, तो इस तरह आपको याद आएगा। फिर जब आप करेंगे भी ना इशारे, और गलत आपने बोला तो हाथ कंफ्यूज हो जाएगा। ये हमारे साथ होता था कि हम अगर इशारे गलत कर रहे हैं, ये गलत बोले, तो एकदम से ना दिमाग कहता था नहीं नहीं, या हाथ रुक जाता था या जबान रुक जाती थी। तो ये आपके साथ भी होगा, और ये जरूर आपने करना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिल के कीजिए। और इंशाल्लाह मैं आप सबसे जो टेस्ट होंगे, क्विजेस होंगे, उसमें साइंस का टेस्ट भी अलग से लूंगी। तो ये कितना ही अच्छी बात है कि हम ये सारा अपने बॉडी को यूज। मैम जो आप टेस्ट लेंगी उसके कितने मार्क्स देंगी, ये जो साइंस का? इसके उस वक्त मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, अभी इतना परेशान ना हो, तो ठीक है, 10 लेसन के बाद है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 4 के अख्ताम पर हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज हो गए हैं 44, जो कुरान में 15,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क करना अपना ना भूलिए, अल्लाह के इंतखाब को नज़रअंदाज मत करिए, आप अल्लाह का इंतखाब हैं। अल्लाह ने अपनी किताब को सीखने के लिए आपको चुना है हज़ारों करोड़ों लोगों में से, तो इस इंतखाब को आपने नहीं भूलना। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये कि अल्लाह ताला ने हमें 4 लेसन तक गुजार दिया, अब हमारे रह गए हैं 16 लेसन। इस्तकामत की दुआ कीजिए, इल्म इजाफे की दुआ कीजिए, छोटी छोटी दुआएं उनको सीखिए, अप्लाई कीजिए, इस्तेमाल में लाइए, और इनकी पावर देखिए, और जो सीखा है उसको जरूर आगे सिखाएं। एक बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको सबक भूले ना, तो पढ़ाना शुरू कर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।